دنیا میں کسی ملک میں لگتے نہیں دیکھی. دنیا میں جو عموماً فائر والز کا استعمال ہوتا ہے نا، جیسے چین میں ہو رہا ہے یا رشیا میں ہو رہا ہے، تو وہ والی فائر والز کیا کر رہی ہیں کہ وہ پورے کا پورا پلیٹ فارم ہی غائب کر دیتی ہیں نا، کہ مطلب ٹویٹر ہے تو پورا ٹویٹر بند ہے، یوٹیوب ہے پوری یوٹیوب بند ہے، فیس بک ہے تو پوری فیس بک بند ہے. اس فائر وال کے متعلق جو لکھت پڑھت میں ہمیں چیز سامنے نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ نمبر ایک، کہ یہ اکاؤنٹس کی لوکیشن کو ٹریس کر سکتی ہے. مطلب یہ کہ میں نے اکاؤنٹ بنا لیا جوکر، اور میں کوئی ریاست مخالف پروپیگنڈا کر رہا ہوں، تو بے شک میرے اکاؤنٹ کا نام جوکر ہے اور ٹویٹر کی انتظامیہ بھی حکومت کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی، لیکن اس فائر وال سے حکومت کو پتا چل جائے گا کہ جوکر کدھر بیٹھا ہے پاکستان میں، چیچا وطنی بیٹھا ہے، منڈی بہاؤدین بیٹھا ہے. تو حکومت کو ایک تو اس بندے کی نہ لوکیشن پتا چل جائے گی، دوسری چیز یہ ہوگی کہ اس فائر وال سے حکومت اس جوکر کا جو اکاؤنٹ ہے وہ پاکستان میں غائب کر سکتی ہے. تو اب جیسے دوسرے ملکوں میں ہو رہا ہے، ادھر تو یہ ہو رہا ہے کہ پورا یوٹیوب ہی بند، ٹویٹر بند، فیس بک بند، سب بند. ادھر یہ کہ فیس بک کے اندر جوکر کا جو پیج ہے وہ پیج بند ہوگا، ٹویٹر کے اندر جوکر کا جو اکاؤنٹ ہے وہ اکاؤنٹ بند ہوگا، یوٹیوب پہ جو جوکر کا چینل ہے وہ بند ہوگا، باقی سب آپ کو نظر آئے گا، لیکن یہ چیز آپ کی غائب ہو جائے گی. پھر تیسری چیز، جی ایک تیسری چیز اس میں یہ بھی ہے کہ بہت سے محسوس کی ورڈز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے لوگ مطلب استعمال کرتے ہیں. جیسے فرض کیا آپ قیدی نمبر 804 کو بلاک کر دیتے ہیں اس فائر وال کے ذریعے، تو جتنے بھی سوشل میڈیا یوزرز ہیں ان میں کوئی بھی قیدی نمبر 804 لکھ کر پوسٹ لگائے گا تو نہ اس کو لائک آئیں گے، نہ اس کو ری ٹویٹ آئیں گے، نہ اس کی پوسٹ کوئی دیکھے گا. تو مطلب اسپیسیفک کی ورڈز بھی بلاک ہو سکتے ہیں. لیکن میں اس کے اوپر یہ ضرور رائے دینا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں آن پیپر تو میں نے دیکھی ہیں، لیکن مجھے کوئی اس کی مثال دنیا میں نہیں ملی. تو اگر تو لگ گئی تو چیز اچھی ہے، لیکن یہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں، اس کے اوپر وہ لگے گا تبھی پتہ چلے گا. ٹھیک ہے، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پورے کے پورے پلیٹ فارم، یہ مطلب چائنا بننے ہم نہیں جا رہے، ویتنام بننے نہیں جا رہے، یا پھر دبئی یو نہیں بننے جا رہے. یہاں پر فور ایگزامپل واٹس ایپ کال پر پابندی ہے تو پورے ملک میں پابندی ہے. یہاں پر جس چیز کو حکومت بلاک کرنا چاہے گی، جو فائر وال لگا رہے ہیں، سلیکٹڈ چیزیں وہی بلاک ہوں گی، وہی ٹارگٹ ہوں گی، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی جاوید بھائی، اس پہ بیسیکلی حکومت بلاک نہیں کرے گی نا، اس پہ ہے یہ کہ یہ ڈیجیٹل میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی ہے. تو جو ریگولیٹری اتھارٹی ہوتی ہے وہ حکومتی فریم ورک سے باہر ہوتی ہے، جیسے ایک پیمرا کا ادارہ ہے یا سپریم کورٹ ہے یا وہ الیکشن کمیشن ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ حکومت کے ڈائریکٹ دائرے کار میں نہیں آتی. تو حکومت ان کو گزارش کر سکتی ہے کہ آپ لوگ کریں، لیکن یہ جو اتھارٹی ہے وہ اپنے طور پر آزادانہ فیصلے کرے گی اور خود ڈٹرمن کرے گی کہ اسٹیٹ مخالف پروپیگنڈا کیا ہے. کیونکہ اگر یہ حکومتوں کے ہاتھ میں دے دیا تو وہ تو جیسے ہی حکومت چینج ہوگی، نئی حکومت پرانی حکومت کے سارے وہ بند کر دے گی. لیکن آبویسلی پاکستان میں اتھارٹیز اس طرح سے کام تو نہیں کرتی، لیکن پھر بھی مطلب امپاورڈ ہوگی کہ وہ اپنے بیہاف پہ خود فیصلے کر سکے. اور ابھی تک جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ تو ایسی ہی نظر آ رہی ہے. اور اس فائر وال کے لگنے کے بعد آپ کا جو ایک ایکس کا بین ہے وہ بھی پھر ہمیں اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اگر آپ ایکس کے اندر ہی کانٹینٹ بین کر سکتے ہیں تو پھر ایکس کو بین رکھنے کا فائدہ کوئی نہیں. تو پھر موسٹ لائکلی یہ جو ویب سائٹس کی بندش پاکستان میں چل رہی ہے وہ بھی بند ہو جائے گی اور ساری ویب سائٹس اوپن ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک آزاد ادارہ ہے، عدلیہ کی طرح یا بہت سارے دوسرے اداروں کی طرح آزاد ہے، اور اس کو حکومت جو ہے وہ نہیں، وہ ادارہ ہی اس کو ہینڈل کرے گا. یہ تو اور پریشانی کی بات بتا رہے ہیں آپ. میں اس میں خوش نہیں ہوں کہ اگر اتنا آزاد ادارہ ہے، اگر اپنے طور پر کام کرے گا تو ہو سکتا ہے اس آزاد ادارے میں کچھ باقیات بیٹھی ہوں، قیدی 804، تو پھر وہی سب کچھ ہمیں برداشت کرنا پڑے جس کے لیے یہ سارا کچھ تردد کیا جا رہا ہے. بٹ اینی ہاؤ، تو آپ ساتھ میں ٹویٹر کے صارفین کو یہ خوشخبری بھی سنا رہے ہیں کہ یہ فائر وال انسٹال ہونے کے بعد ٹویٹر سے پابندی ہٹ سکتی ہے، لوگوں کی ریچ بہتر ہو سکتی ہے جو اس وقت بہت زیادہ ڈسٹرب ہے. جی جاوید بھائی، ریچ کا پرویز بھائی، ریچ کا تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اندازہ کریں نا کہ جو پی ایم ایل این کا آپ کا کور سپورٹر ہے، مطلب میں تو آپ وہ دونوں سائٹیں دیکھی ہے نا، پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این. پی ٹی آئی کے لوگ ہیں تقریباً 15 سے 25 سال والے، اور آپ کے جو پی ایم ایل این کے سپورٹر ہیں نا یہ تقریباً 30 سال کے اوپر جاتے ہیں، اور 35 سال کے اوپر کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر پی ایم ایل این کی سپورٹ بیس میں ہیں. اب بیسیکلی ہوا کیا تھا کہ ٹویٹر پہ ریسنٹلی یوتھ تو ہمیشہ سے ایک وہ ینگ لوگ تو موجود تھے، لیکن یہ جو لوگ 35 سال سے اوپر تھے انہوں نے بھی بہت زیادہ تیزی سے آنا شروع کر دیا تھا. اگر آپ غور کریں تو الیکشنوں سے پچھلے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ یار پی ایم ایل این کی ایک ٹھیک ٹھاک اسٹرینتھ تھی. لیکن ہوا کیا کہ جیسے ہی ٹویٹر کو بین کیا گیا، وہ لوگ جو کہ نئے تھے ان پلیٹ فارمز کے اوپر اور جن کی ایج زیادہ ہے، وہ پھر بےچارے وی پی این کا اس طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے جس طرح ینگ جنریشن کرتی ہے. تو ہمیں یہی نظر آیا کہ جو پی ایم ایل این کی سپورٹ بیس تھی اس ٹویٹر بین کے بعد سے
وہ تقریباً 40 سے 50% تک غائب ہوئی. لیکن پی ٹی آئی کی جو سپورٹ بیس تھی اس کے اوپر کوئی خاص فرق نہیں پڑا. اگر ہم ٹویٹر کے سرکاری اعداد و شمار دیکھیں تو الیکشنوں کے دوران ٹویٹر پر تقریباً 45 لاکھ لوگ پاکستان سے ایکٹیو تھے. اب یہ 45 لاکھ لوگ پاکستانی ہوتے ہیں. اب ان میں سے جو 60 سے 70 لاکھ ہیں وہ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں, وہ ان میں شامل نہیں ہوتے. تو اب یہ جو 45 لاکھ تھے, جب سے ٹویٹر کے اوپر بین لگا ہے, اب ان میں سے صرف 25 لاکھ 24 سے 25 لاکھ لوگ ٹویٹر پر ایکٹیو رہ گئے ہیں جو کہ وی پی این کا استعمال کرتے ہیں. تو آپ سمجھیں کہ 20 لاکھ لوگ ٹویٹر سے غائب ہوئے ہیں, اور میرا اندازہ ہے کہ ان میں سے 80 سے 90% وہ ہیں جن کا تعلق پی ایم ایل این سے تھا. پی ٹی آئی والوں کو کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑا. تو اب پی ٹی آئی کی ایک 70 لاکھ کی اوورسیز سپورٹ بیس بھی ہے, جس میں چلیں اگر ہم کم کر لیں تو 40 لاکھ کر لیں, 50 لاکھ کر لیں, اور پاکستانی ٹویٹر والے لوگوں میں سے میرے خیال سے 10 سے 15 لاکھ تو ان کے بندے ہوں گے. تو ان کی جو ریچ ہے وہ ٹویٹر بین کے بعد بہت زیادہ بڑھ گئی, اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو ان کو کاؤنٹر نیگیٹو دیتے تھے ان کی اس کے مقابلے میں کافی کم ہوگی. تو یہ ڈیٹا تو غلط نہیں بول سکتا. تو اسی وجہ سے ہمیں ایک نظر آتے ہیں کہ جو پی ایم ایل این کی اوور آل جو سوشل میڈیا پریزنس تھی وہ اس سے کافی زیادہ امپیکٹ ہوئی ہے. اس ٹویٹر بین سے پی ٹی آئی پہ خاص فرق نہیں پڑا. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ نون لیگ والوں نے اپنا جو کاؤنٹر کرنے والا پورا شعبہ ہی بند کر دیا اور صرف جو کر رہے ہیں وہ دکھانا ہو. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ مطلب آپ کا اپنا ایک اندازہ ہے نا, یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو کاؤنٹر کرنے والا ہے وہ پورا شعبہ ہی, کیونکہ ضرورت نہیں ہے کاؤنٹر کرنے کی, حکومت میں تو آ گئے. جی جی, اور باقی یہ میں اور آپ جیسے لوگ ویسے ہی کر رہے ہیں تو ضرورت ہی کوئی نہیں کاؤنٹر کرنے. میں اور آپ تو ویسے ہی کر رہے ہیں, کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جو ہم کا. اچھا, فیک آئی ڈی کے بارے میں ویسے تو آپ نے شروع میں ایکسپلین کیا, تو کیا اب جو فیک آئی ڈیز ہوتی ہیں جن کا کوئی نام سرا نہیں ہوتا, ان کو اگر بلاک کیا جائے گا تو کس بیس پہ کیا جائے گا؟ اگر وہ کوئی ایسی چیزیں کر رہے ہیں تو بلاک کیا جائے گا, یا وہ پھر وہ فیک آئی ڈی ہے کسی نام کے بغیر ہے اس کو بھی بلاک کیا جا سکے گا؟ تو ریزن کیا ہوگی بلاک کرنے کی؟ اس پہ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے نا, وہ جس طرح ہمارا وہ آزادی اظہار رائے کا قانون بھی ہے, تو اس میں بھی کچھ چیزیں اسپیسیفک ہیں کہ پاکستان میں سب لوگوں کو آزادی اظہار رائے تو دی گئی ہے, لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جہاں پر آپ کو آزادی اظہار رائے نہیں. تو وہ اب معاملات کیا ہیں کہ ریاست کے اندر کیاس برپا کرنا, لوگوں کو شہر تشدد پسندی ہے, جو پچھلے دنوں ایک نظر بھی آیا ان کا ٹرینڈ کہ جی حملہ کرو, فلانی گورنمنٹ بلڈنگ پہ چڑھ جاؤ, آرمی انسٹالیشن پہ اٹیک کرو. مطلب جو لوگ اس قسم کے پیغامات دیں گے نا کہ جی ان کے ساتھ جی یہ ہونا چاہیے پاکستانی فوج کے خلاف, یا کہ جی شہباز شریف کو لٹکا دو, یہ کر, مطلب یہ ایسی جو ان کی عجیب و غریب قسم کی ان کی تھیوریز ہوتی ہیں نا, پہلی پریفرنس پہ تو میرے خیال سے یہ والے اکاؤنٹس بند ہوں گے. پھر کچھ اکاؤنٹس ان کی ایسی ہیں جو کہ کرتی ہیں ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان کو جا کر ٹارگیٹ کرتے ہیں. ریفرنس کیا کوئی اکاؤنٹ ایسے ہے جو کہ سعودی عرب کو ٹارگیٹ کر رہا ہے, جو یو اے ای کو ٹارگیٹ کر رہا ہے, تو ان اکاؤنٹس کے اوپر بھی پراپر بین لگے گا. پھر کچھ اکاؤنٹس وہ ہوتے ہیں جو کہ فرقہ واریت اور یہ مذہبی شر پسندی, انتہا پسندی پھیلاتے ہیں, ان کو اس سے کافی زیادہ امپیکٹ پڑے گا. پھر وہ لوگ بھی جو کہ یہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو پروموٹ کرتے ہیں. تو اوور آل میرے خیال سے کافی ایک لمبے اسکیل کا سولوشن ہے, اور اس میں ان کی پریفرنس فرسٹ یہی ہوگی کہ پولیٹیکل کانٹینٹ کی بجائے جو لوگ اسٹیٹ مخالف ٹویٹیں کر رہے ہیں ان کو پہلے ٹارگیٹ کیا جائے. اور میرے خیال سے ریاستی اداروں کے خلاف بھی جو ٹویٹیں کر رہے ہیں, جو عدلیہ کے اوپر ٹویٹیں کر رہے ہیں, ان کو بھی بین کیا جا سکتا. اننیسیسری ہے کیا یہ پوری دنیا میں اس کی مثال ملتی ہے جو آپ نے بتایا, جیسے جیسے بلاک کرنے کا طریقہ کار بتایا, یا صرف یہ پاکستان سے ہی شروع ہوگا؟ نہیں پرویز بھائی, دنیا میں مجھے ایسی مثال ابھی تک نظر نہیں آ رہی, اسی لیے میرے اس کے اوپر کچھ کنسرنس بھی ہیں کہ کیا یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا نا. کیونکہ اگر آپ دیکھیں چائنا کی اپنی فائر وال ہے, لیکن چائنا کی فائر وال نے سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو بند کیا ہے. روس کی اپنی فائر وال ہے, لیکن ان کی فائر وال نے اپنے سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو ان کو بند کیا ہوا ہے. پھر یورپین یونین میں ہم دیکھیں تو انہوں نے جو سوشل میڈیا کمپنیز ہیں ان کے اوپر قانون نافذ کیے ہیں, انہوں نے کوئی فائر وال انٹروڈیوس نہیں کرائی. اور یہ جو عرب کنٹریز ہیں ان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل ٹرینڈ یہی ہے کہ پورے کا پورا پلیٹ فارم بند کر دو, لیکن یہ جو کنٹینٹ پلیٹ فارم کے اندر سے وہ اس طرح سے بلاک نہیں کرتے. انڈیا میں ہم دیکھیں تو انڈیا نے بھی یہی کیا کہ انہوں نے سوشل میڈیا کمپنیز کے اوپر اپنا قانون نافذ کروایا. تو ایک ایسی فائر وال جو کہ ان کمپنیز کے اندر جا کر ان کے اکاؤنٹس بند کر سکتی ہے, یہ مطلب چیز پہلی دفعہ میرے پڑھنے میں آئی ہے. کیونکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ کئی دفعہ جب کوئی فائر وال اس طرح کی حرکت کرتی ہے تو جو ڈیجیٹل میڈیا کمپنیز ہیں وہ بھی آگے سے رجسٹ کرتی ہیں. جیسے لیٹ سپوز میں یوٹیوب پر پرویز سندیلا کا پیج بند کر رہا ہوں, تو وہ جو یوٹیوب کی انتظامیہ ہے وہ کہے گی کہ جی سارے پیجز چلیں گے, اگر آپ ان میں سے کچھ اسپیسیفک پیجز بند کرتے ہیں تو پھر ہم آپ سے پورا پلیٹ فارم لے لیتے ہیں. کئی دفعہ یہ بھی مثالیں دیکھنے میں آئی ہیں. تو یہ ایک بات دیکھنا پڑے گا کہ اس کو کیسے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے اور کیا طریقہ کیا جاتا ہے. لیکن ان میں جو ایک چیز لوکیشن جاننے والی ہے کہ ایک بندہ کدھر سے ٹویٹ کر رہا ہے یا کدھر سے ویڈیو چڑھائی جا رہی ہے,
وہ اس کی مثالیں ہمیں دنیا میں ملتی ہیں، تو یہ چیز گورنمنٹ کو پتہ چل سکتی ہے۔ یہ پتہ چل سکتی ہے سر، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ فائر وال کے علاوہ سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں ان کے دفاتر پاکستان نہیں آنا چاہیے؟ حکومت پاکستان کو اس پہ محنت نہیں کرنی چاہیے، ان کو انگیج نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں پرویز بھائی، بندہ یہ کہتا اچھا تو نہیں لگتا، لیکن پی ٹی آئی نے جاتے جاتے جس طرح ہر میدان میں اپنے گڑھے کھودے تھے، تو ڈیجیٹل میڈیا کے مقام پر بھی کافی سارے گڑھے کھودے گئے ہیں۔ اور جو میرے ذرائع ہیں وہ مجھے یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت آپ کی فیس بک انتظامیہ میں جو پاکستانی کام کر رہے ہیں، جو ٹک ٹاک پہ کام کر رہی ہیں، جو ایکس کے اوپر بھی کام کر رہی ہیں، ان میں سے بہت زیادہ لوگ ایسے تھے جو کہ تحریک انصاف دور حکومت کے آخری دنوں میں باقاعدہ حکومت کی جانب سے ریکمینڈ کیے گئے تھے ان پلیٹ فارمز کو کہ آپ ان کو بھرتی کریں، اور وہ لوگ اب ان پلیٹ فارمز کے جو پالیسی کے سینٹرز ہیں ان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ کے مجھے نام بھی پتہ ہیں۔ تو اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ وہاں سے بیٹھ کر پورے کا پورا نظام دیکھ رہے ہیں، اور اب چونکہ ان کی مینٹلٹی ایک محسوس سیاسی جماعت کے ساتھ جماعت ہے، اور ان میں سے بہت سے ایسے بھی ہوں گے جن کی جبران الیاس سے بہت زیادہ دوستی یاری ہوگی، کیونکہ جبران اٹ سیلف گوگل میں کام کر رہے ہیں، اور گوگل کا جو ذیلی ادارہ ہے آپ کو پتہ ہے یوٹیوب بھی ہے۔ تو ان ساروں کا جو اپنا ایک آپسی نیٹ ورک ہے، وہ پھر کسی بھی صورت یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ گورنمنٹ آف پاکستان میاں شہباز شریف کی ہو اور اس سے ہم کوآپریٹ کریں اور ادھر آ کر اپنے دفاتر کھولیں۔ تو آبویسلی ان کی سائڈ سے کافی ریزسٹنس آئے گا، لیکن یہ نہیں کہ اس کو اوور کم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہماری حکومت اس پر سیریس ایفرٹس کرے اور وہ لوگ انگیج کرے جو کہ سینئر لیول پر ہوں ان کمپنیز کے، تو کیا بھی جا سکتا ہے۔ کیا بھی جا سکتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، پی ٹی آئی جو ہے اس فائر وال کا ابھی سے توڑ نکالنا چاہ رہی ہے۔ کل سے میں پڑھ رہا ہوں کہ بشرا بی بی کی بہن کہہ رہی ہے کہ میں کمپیوٹر سائنس پڑھ چکی، اس کا توڑ نکال لیں گے، تو کیا اس کا وہ توڑ بھی نکال سکتے ہیں سر؟ تو اس کا ایک جو سادہ سا توڑ ہے وہ تو یہ کہ آپ وی پی این کا استعمال کریں نا، لیکن اس کے اوپر اب گورنمنٹ کی طرف سے جو نئے لاز آ رہے ہیں اس میں اب یہ کہ وہ وی پی این کو بھی ریگولیٹ کریں گے، اور وی پی این کی جو ویب سائٹس ہیں پاکستان میں ایگزسٹنگ ان کو دیکھا جائے گا، مانیٹر کیا جائے گا۔ تو پھر یہ ہوگا کہ چائنا میں جو میں نے سسٹم دیکھا ہے، چائنیز فائر وال کو میں نے خود چین جا کر بھی آبزرو کیا نا، تو ادھر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ وی پی این استعمال کرتے ہیں تو آپ کا ٹویٹر، یوٹیوب، فیس بک، گوگل، ہر چیز آپ کی کھل جاتی ہے۔ لیکن چائنیز گورنمنٹ نے یہ لا بنایا ہوا ہے کہ اگر آپ کے فون میں وی پی این پایا گیا تو پھر آپ کو بھاری جرمانہ دینا پڑے گا۔ تو پھر ادھر بھی آبویسلی یہ کوئی قانون بنا دیں گے کہ اگر کوئی بندہ وی پی این کا استعمال کرتا ہے تو اس کے اوپر جی 20 لاکھ روپیہ، 30 لاکھ روپیہ، 50 لاکھ روپیہ جرمانہ، 2 سال قید، اس طرح کی چیزیں ڈل جائیں گی۔ تو وہ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ناکے پہ پولیس والا آپ کو روکے آپ کی گاڑی کو اور آپ کو کہ اپنا فون دکھاؤ، بیچ میں وی پی این نکل آئے تو آپ پہ جرمانے عائد کر دے۔ تو چین میں البتہ ایسے ہی ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے۔ پھر یہ ہے کہ وی پی این ویب سائٹس کو بھی مانیٹر کریں گے، ہو سکتا ہے کہ ان کی اپنی بھی کچھ وی پی این ویب سائٹس کریٹ کر لیں، لوگ ان سے ڈاؤن لوڈ کریں، لوگ اپنی طرف سے سمجھ رہے ہو ہم نے وی پی این ڈاؤن لوڈ کیا ہے، بعد میں پتہ چلے کہ بھائی جان ہے تو گورنمنٹ دیکھ رہی، تو ہونے کو تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مطلب اتنا آسان ہے نہیں، آنے والے دنوں میں اگر دیکھا جائے تو کہ سارا کچھ کنٹرول ہو جائے گا اگر نہیں اتنے پرویز توڑ بھائی کے بعد۔ دیکھیں، آپ مجھے دیکھیں نا، میں نے دیکھیں پی ایم ایل این کی مخالفت کی تھی، ڈٹ کے کی تھی، مطلب میں جی آپ کو پتہ ہی ہے میں اینڈ سٹیج پہ گیا جی تھا نا، اور پی ٹی آئی رائٹ کو بھی آج کل نا وہ مانجا چڑھا ہوا ہے، تو پورا اینڈ پہ چڑھا ہوا ہے، ان کو چھوڑا نہیں ہوا۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ میں جب بھی کام کرتا ہوں نا تو میں جو سائبر قوانین ہے ان کو پڑھ کے پنگے لیتا ہوں، کہ مطلب کچھ آپ کی اسپیسیفک ریڈ لائنز ہوتی ہیں جن کو آپ نے کراس نہیں کرنا۔ نمبر ایک یہ کہ آپ نے نا اسٹیٹ انسٹیٹیوشن سے بچ کے رہنا ہے، آپ نے سیاسی کرنی ہے مخالف کے خلاف، لیکن آپ کی عدلیہ ہوگی۔ اب بے شک یہ جو آج کل کی عدلیہ آپ دیکھتے ہیں اس کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے پی ایم ایل این سائڈ سے کہ جی اسپیسیفک ججز ایک ایجنڈا فالو کر رہی ہیں، لیکن آپ مجھے دیکھیں گے میں کبھی عدلیہ کو نہیں چھیڑتا، اس ٹاپک سے میں دور رہتا ہوں۔ دوسری چیز ہے آپ کی جو آرمی ہے، جو آپ کے ریاستی ادارے ہیں، ان کے اوپر آپ نے بڑی احتیاط کرنی ہے۔ تو اگر آپ یہ رہنما اصول اپنائیں گے نا اور گورنمنٹ کے اوپر کوئی ایسا الزام نہیں لگائیں گے جو کہ بالکل ہی جعلی ہے، کہ مطلب ٹھیک ہے آپ کی ایک حد تک سیاسی کانسپریسی تھیوری دے دی، چلو ٹھیک ہے جائز ہے، لیکن آپ جب بالکل ہی ایک جال سازی کے حد سے آگے نکل جاتی ہو نا تو پھر آپ کے اوپر مسئلے ہوتے ہیں۔ دیکھیں پی ایم ایل این دور میں بھی لوگوں پہ کریک ڈاؤن ہوا، اللہ کا شکر ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا بھائی کبھی اس طرح سے نہیں آیا بیچ میں نا۔ اب پھر یہ پی ٹی آئی دور میں بھی مسئلے مسائل ہوئے، پھر پی ایم ایل این کا دور آ گیا ہے، لیکن اگر آپ لاس کو فالو کریں تو آپ کے لیے مسئلے نہیں بنتے، چاہے آپ جتنا مرضی سیاسی بات کریں، جو مرضی کریں، جب آپ لاس کی حدود سے باہر نکل جاتی ہیں پھر مسئلے ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کو لاس کا پتہ ہونا چاہیے کہ قانون کیا کہتے ہیں اور آپ نے اس پہ عمل کیسے کرنا ہے، اور میں نے ہمیشہ سوشل میڈیا کے ہمارے لوگوں کو یہی چیز سمجھائی ہے کہ آپ لاس کو فالو کریں، آپ کو کبھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو پنجاب حکومت فیک نیوز بل لے کر آئی ہے، منظور ہو چکا ہے بلکہ لاگو بھی ہو چکا ہے، گورنر جو ہے انہوں نے سائن نہیں کیے، تو اسپیکر جو ایز اے گورنر اس ٹائم ہولڈ کیے ہیں، انہوں نے سائن کر دیے ہیں۔
اس کے کیا اس میں ہے کیا، اس میں کس کو پریشانی والی بات ہے، کون اس میں آگے جا کر کسی کو کیا مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں؟ پڑھا ہے اس اب کو آپ نے پرویز کچھ؟ بھائی، جی میں نے یہ دیکھا ہے بیسیکلی اس پہ کچھ فائدے بھی ہیں کچھ نقصان بھی ہیں. اب میری چونکہ میں وکیل نہیں اس لیے سمجھ تھوڑی لمیٹڈ ہے، لیکن جو مجھے سمجھ آئی ہے میں وہ آپ کو بتا سکتا ہوں جی کہ بیسیکلی ہوگا یہ کہ لیٹ سپوز پرویز بھائی آپ کے خلاف میں نے ایک پوسٹ کر دی ہے جو کہ مکمل جعل سازی پر مبنی ہے. جیسے فرض کیا آپ کی کوئی میڈیکل رپورٹ مشتق آئی ہے، میں نے آپ کی میڈیکل رپورٹ نیٹ پہ چھاپ دی ہے وداؤٹ آپ کے کنسینٹ گئی ہے. بے شک وہ رپورٹ اصلی بھی ہو، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی فرحان ویک نے میرے ساتھ حد کی عزت کی ہے. اب آپ عدالت میں جائیں گے، عدالت میں جیسے ہی آپ جائیں گے تو یہاں پر اسپیشل ٹریبیونلز بنے ہیں. مطلب یہ پاکستان کا پرانا عدالتی نظام نہیں، یہ وہ خاص ٹریبیونلز ہیں جو کہ پنجاب گورنمنٹ خود بنائے گی، عدلیہ بھی نہیں بنائے گی. عدلیہ صرف تب ٹریبیونلز بنا سکتی ہے جب کوئی کسی سرکاری عہدیدار، جیسے فرض کیا آپ کوئی سرکاری بندے ہوتے اور میں آپ پر تنقید کرتا تو پھر آپ کا جو ٹریبیونل تھا وہ عدالت خود قائم کرتی. لیکن اگر آپ ایک عام آدمی ہیں تو آپ کا جو ٹریبیونل ہے وہ پنجاب حکومت، ریٹائرڈ ججز بھی ہو سکتے ہیں، ان کے حساب سے اپنا ٹریبیونل بنا دے گی. تو اب ہوگا یہ کہ آپ میرے خلاف ٹریبیونل میں جاتی ہیں، جیسے ہی آپ جائیں گے اس سے نیکسٹ ڈے مجھے واٹس ایپ کے اوپر ایک میسج آ جائے گا کہ جی فرحان ویٹ صاحب یو ہیو ڈیفیمڈ پرویز سندیلا اور یو آر ٹو اپیئر ان دا کورٹ ود ان دا نیکسٹ 3 to 4 days. ٹھیک ہے. اب پرویز بھائی پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کسی کے خلاف ایسا ڈیفیمیشن کا آتا ہے تو اگلا بندہ جو ہے اس کی کوشش ہوتی ہے میں اسٹے آرڈر لے لوں اور معاملہ لٹکاؤں. اسی وجہ سے پاکستان میں ڈیفیمیشن لاز ایکٹیو نہیں ہوتے. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ مجھے 30 دن سے زیادہ کا وقت نہیں مل سکتا، چاہے میں جج کے تلے منت کر لوں کہ بھائی جان مجھے ٹائم دو، وہ 30 دن سے زیادہ مجھے ٹائم نہیں دے گا، تو میں کیس آپ کا لٹکا نہیں سکتا. بائی لا، اور بائی لا. بائی لا، اور مطلب یہ بھی بڑا اسٹرکٹ ہوگا کہ مجھے 30 دن کا ٹائم مل جائے، زیادہ چانس یہی ہے کہ مجھے ٹائم نہیں ملے گا. اب ہوگا یہ کہ جیسے ہی ہم عدالت میں جائیں گے تو جو ٹریبیونل والے جج صاحب ہیں انہوں نے ایک ہفتے کے اندر اندر کیس کا فیصلہ سنا دینا ہے پہلے ہفتے میں، کہ وہ میرے ثبوت دیکھے گا، وہ آپ کی ثبوت دیکھے گا، اور مجھے ریکویسٹ کرنا پڑے گا کہ سر مجھے کوئی ڈیفینڈ کرنے کا موقع دیں یا مجھے کوئی وکیل وغیرہ ساتھ رکھنے دیں. وہ بھی جج کی مرضی ہے کہ وہ جرم کی نوعیت دیکھتے ہوئے مجھے اجازت دیتے ہیں اپنے ڈیفینس کا یا نہیں دیتا. یہ بھی ایک چیز ہے بیچ میں. تو اب فرض کیا جج صاحب نے مجھے اجازت دے دی ہے اور میں اور آپ دونوں عدالت چلے گئے ہیں، تو جج صاحب نے پہلے ہفتے کے بعد بتا دینا ہے کہ ڈاکٹر فرحان ویٹ صاحب آپ پہ 30 لاکھ روپے کا جرمانہ لگ چکے ہیں اور آپ نے 2 مہینے جیل میں گزارنے ہیں. فیک نیوز کے اوپر 30 لاکھ تک کا جرمانہ ہے، 2 مہینے آپ نے جیل میں گزارنے ہیں. تو آپ بتائیں کہ آپ یہ پرویز صاحب کو دینے کو تیار ہیں یا ان سے صلح کر لیتے ہیں، آپ کی کیا مرضی ہے. تو ہفتے بعد جو فیصلہ آئے گا وہ یہ فیصلہ ہوگا. اب اس کے بعد پرویز بھائی ہوگا یہ کہ چونکہ مجھے 30 لاکھ کا جرمانہ پڑا ہے تو میں آپ کے تلے ملتے شروع کر دوں گا، یار پرویز بھائی دا کا واسطہ یار ٹیسٹ کریں یار، میرے بچے ہیں یہ وہ. اب کیا ہوگا کہ آپ مجھے کہتے ہیں کہ فرحان ویٹ تم جاؤ اور جا کر معافی مانگو پبلکلی نا، تو ٹھیک ہے میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ جج آپ کو ایک موقع دے گا صلح صفائی کا. تو اگر ٹھیک. ہفتے بعد کے فیصلے پہ آپ مجھے پھر کہتے ہیں کہ یار تم جا کر سوشل میڈیا معافی مانگو، پوسٹ لگاؤ، تمہیں معاف کر دوں گا، تو پھر ہم دونوں معاملہ سارٹ آؤٹ کر لیں گے. اس کے بعد مجھ پہ نہ جرمانہ لگے گا نہ مجھے جیل پہ جانا پڑے گا. لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے معاف نہیں کرنا، یا میں آپ کے پاس معافی مانگنے آتا ہی نہیں، میں کہتا ہوں نہیں جی میں نہیں معافی مانگنی، میں کیس لڑوں گا. پھر اس کے بعد جج صاحب اگلے 3 مہینے تک ہمارا کیس مزید سن سکتے ہیں، جس میں مطلب میں کہوں گا کہ میں نے جو بات کہی تھی اس کے پیچھے میرے پاس فلاں 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 ثبوت تھے اور یہ پرویز ٹھیک. صاحب نے جو سے غلط میرے خلاف کیس کیا، میں ثبوتوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں. تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ 180 دن کے اندر پھر فیصلہ سنایا جائے گا. لیکن 180 دن کے بعد جب فیصلہ سنایا جائے گا تو تب اگر مجھے سزا ملی تو پھر وہ پہلے سے زیادہ سخت ہو سکتی ہے. سخت ہوگی. اور اچھا اس کے بعد پھر 180 میری دن سے معافی کوئی نہیں. 180 دن سے آگے جا سکتا ہے بائی لا جج؟ نہیں نہیں 180 دن کے اندر ہی مطلب فیصلہ کرنا ہے آپ نے، 6 مہینے کے اندر اندر فیصلہ کرنا ہے. فیصلہ کر دینا. تو ڈاکٹر صاحب اس پہ اگر سختی سے عمل کر لیا گیا تو یہ تو کافی ہیلپ فل بھی ہو سکتا ہے نا. ظاہر ہے تو آپ کسی کے بارے میں کوئی پگڑی اچھال دیں، کسی کے بارے میں کوئی نیوز لگا دیں، کسی کے بارے میں کوئی وی لاگ کر دیں، ٹویٹ کر دیں، تو ایک لحاظ سے تو یہ بڑا اچھا ہے. چلو ہمارے ملک میں بھی آئے گی. اچھا سر ذرا دو آپ کے اس پہ پرویز بھائی ایک سیکنڈ، جی اس کے آپ نے پازیٹیو کیے ہیں تھوڑے نیگیٹو بھی کر لیتے ہیں نا. نیگیٹو اس پہ تھوڑا سا یہ ہے کہ جیسے ہمارے اکثر پی ایم ایل این کے دوست ہی ہیں تو وہی فرض کیا کوئی ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ فلانا سیاستدان چور ہے، یاسمین راشد چور ہے، پرویز وہ فلانا فلانا چور ہے. تو آپ کسی کو آپ ٹیکنیکلی اس طریقے سے آپ ٹویٹ نہیں کر سکتے. یہ آپ لوگوں کو ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ آپ فرض کیا بیٹھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میاں اسلم اقبال چور ہے، تو آپ کو ثبوت دینا پڑے گا کہ میاں اسلم اقبال چور ہے. کہ اگر میاں اسلم اقبال بھی آپ کو عدالت میں لے گئے تو ہفتے کے بعد آپ کو بھی رگڑا لگ سکتا ہے. اسی طرح جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ جو بیٹھ کر کہہ دیتے ہیں میاں صاحب چور ہیں، یہ فلانا چور ہے فلانا چور ہے، تو اب آپ بھی پھنس سکتے ہیں.
ایک اس لا کا تھوڑا سا نیگیٹو سائڈ یہ بھی ہے کہ جیسے فرض کیا پرویز بھائی میں ایک غریب آدمی ہوں اور آپ نے میری جائیداد پہ قبضہ کر لیا، ٹھیک ہے، اور میرے پاس پیسے کوئی نہیں، تو عام طور پر کیا ہوتا تھا کہ لوگ سوشل میڈیا پر جا کر نہ وہ رونا تونا کرتے تھے کہ یار میری جائیداد کے اوپر پرویز سندیلا نے قبضہ کر لیا. لیکن اب ہوگا یہ کہ اگر میں سوشل میڈیا پر جا کر رونا دھونا کروں گا تو پرویز سندیلا حد کی عزت لا کے تحت آ کر مجھے اس کے اوپر بھی رگڑا لگا دیں گے. وہ کہیں گے بھائی جان تو نے حد کی عزت کیا تو تجھے اب مزید رگڑا لگے گا. تو اب چونکہ میرے پاس پہلے ہی پیسے کوئی نہیں، اس لیے میں اپنا کیس بھی نہیں لڑ سکتا، اس لیے مجھے ادھر 7 دن بعد ادھر سے بھی جرمانہ ہو جائے گا. تو یہ لا کے کچھ ایسے ایسپیکٹس ہیں جو کہ نا ابھی تھوڑے سے عجیب و غریب سے ہیں، اور اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا ان کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. لیکن اوور آل مطلب ایک اچھی کوشش ہے، ایک اچھی کوشش ہے، کہا جا سکتا ہے. اچھی کوشش کہا جا سکتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے اس میں امپروومنٹ ہو سکتی ہے. جو اس میں ایسے کلاؤز ہوں گے جس سے ظاہر ہے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، جو اصل میں ہوں گے نہیں تو اس میں بہتری بھی آ سکتی ہے. اچھا ایک دو سوال اور بھی ذرا میں موقع کا فائدہ اٹھا لوں. پی ٹی آئی کے متعلق یہ گزشتہ دنوں عمران خان کے اکاؤنٹ سے حمود الرحمان کمشنر رپورٹ کی آڑ میں جو ٹویٹ گئی تھی، کیا وہ واقعی عمران خان کے بغیر ہوئی ہے؟ پرویز بھائی اس کے اوپر میری تو سادہ سی تھیوری یہ ہے کہ یہ ہوئی عمران خان کی مرضی سے ہے. مطلب اس کے اوپر تو کوئی شک ہی نہیں نا. آبویسلی وہ جو کنٹینٹ انہوں نے بنایا وہ انہوں نے اپنی مرضی سے بنایا ہے. لیکن یہ تو عمران خان جب بھی یہ ملتے ہیں صحافیوں سے وہ یہی بات کرتے تھے 1971 میں یہی ہوا، 1971 میں یہی ہوا. اب یہ پرویز بھائی آپ نے ایک چیز سنی ہوگی اگرتلا سازش، آپ جانتے ہیں اس کے متعلق؟ بتا دیں پلیز سننے والوں کو جن کو نہیں بھی پتا ہو. یہ مطلب بیسیکلی کہا یہ جاتا ہے، ہمارا جو ایک لیفٹسٹ طبقہ ہے جو کہ شیخ مجیب کا بہت بڑا حامی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی بیسیکلی ہوا یہ کہ جب 1965 کی وار ہو رہی تھی انڈیا پاکستان کے درمیان، تو اس کے 1 سال کے بعد بنگلہ دیش کا ایک وفد جو مطلب اس وقت مشرقی پاکستان تھا وہ انڈیا گیا. انڈیا جا کے انہوں نے اگرتلا کے شہر میں را کے اہلکاروں سے پراپر ملاقاتیں کی، اور ملاقاتوں میں انہوں نے را کو بولا کہ جی آپ ہماری فائنینشیل سپورٹ کرو، ہمیں ہتھیار دو، ہمیں ٹریننگ دو، تو ہم پاکستان سے اس کو توڑتے ہیں. اور وہ جو کیس تھا اس کا ایک پرائم وٹنس جو تھا وہ شیخ مجیب تھا، کہ مطلب پرائم جس کے اوپر ایکوزیشن تھی وہ شیخ مجیب کے اوپر تھی. پھر کچھ اور لوگ تھے، وہ کیپٹن شوکت علی وغیرہ 3-4 اور لوگ تھے. یار یہ وہی کیس تھا جس کی وجہ سے شیخ مجیب